فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، حضور غوث العالم محبوب یزدانی قطب ربانی حضرت سلطان اوحد الدین حضور سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر آج ہم پھر سے 8ویں نشست میں آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضور غوث العالم محبوب یزدانی حضور سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات کی روشنی میں 2 عنوان پر گفتگو گزر چکی، ایک علم کے عنوان پر اور ایک شریعت و طریقت و تصوف کے عنوان پر۔ آج کا عنوان ہے، کیا ہمارے لیے شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے؟ آپ فرماتے ہیں، مرید کے لیے ایک شیخ کامل ضروری ہے جس کی اقتداء کی جائے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ آپ کا رفیق سفر ہے، وہ آپ کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو اللہ کا راستہ دکھائیں گے، اللہ کی محبت کا راستہ دکھائیں گے، آپ کو گناہوں سے بچنے میں وہ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ سے بے پناہ محبت کریں گے، اور وہ آپ کے بارے میں چاہیں گے کہ آپ کیسے اللہ کا قرب حاصل کریں، آپ کو اوراد و وظائف دیں گے، اپنے سلسلے کا فیضان دیں گے، خود اپنا فیضان آپ کو وہ دیں گے، اور آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے تعلیم آپ کو وہ دیں گے۔ مطلب من جملہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو مکمل طریقے سے آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکنے نہیں دیں گے۔ لیکن جو مطلب شیخ کامل ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کیا کسوٹی ہے، اس کے لیے کیا معیار متعین کیا گیا ہے؟ تو اس کے لیے فرماتے ہیں حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن و حدیث پر مکمل عمل پیرا ہو اور اس کا عالم ہو، اور اجماع امت کو جانتا ہو اور اس کا عالم ہو، اس پر عمل پیرا ہو۔ اگر اس کسوٹی پر وہ کھڑا اترتا ہے اور اس کے عمل میں کسی بھی دوسری چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی، آمیزش نہیں رہتی، یعنی کہ اس کا ظاہر الگ ہے باطن الگ ہے، اگر اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے، وہ خود سیدھی راہ پر ہے، اس لیے آپ کو سیدھی راہ کی سمت لے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کسوٹی پر وہ کھڑا نہیں اترتا، وہ قرآن و حدیث کا عامل نہیں ہے، اجماع امت کو بھی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ آپ کو فساد کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے شیخ کا جب ہم انتخاب کریں تو ان چیزوں پر ہم نظر رکھیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ شیخ کو چاہیے کہ مرید کا بیکار اور غلط کاموں کا مواخذہ کرے،
یہ تو بہت بڑا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو پیغام ہے. یعنی شیخ کو چاہیے کہ مرید کے غلط کاموں پر مواخذہ کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیر صاحبان اپنے مریدوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ سود خور ہے، سود کی کمائی کرتا ہے، غلط بزنس کرتا ہے، لیکن وہ اس کو ٹوکتے نہیں ہیں، اس کی ہدایت کے لیے سوچتے نہیں، بلکہ اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہے. اور وہ اس لیے نہیں ٹوکتے کہ کہیں مرید ہم سے کٹ نہ جائے. اگر ایسا ہو گیا کہ پیر کو یہ فکر ہو گئی کہ مرید ہم سے کٹ جائے گا اور ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرید کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ پیر ہم سے کٹ جائے گا. اگر ہم نے کچھ غلط کام کیا اور ہمارے غلط کام کا علم ان کو ہو جائے گا تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ان کا فیض ہم کو نہیں ملے گا. ہونا تو یہ چاہیے. لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کا پیر بننے کے لائق ہی نہیں ہے. خواہ کم ہو یا زیادہ، غلط وہ کام کم کر رہا ہو یا زیادہ کر رہا ہو، اس سلسلے میں مواخذہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا، تساہل نہیں برت سکتا، سستی نہیں کر سکتا. اگر سستی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے پیش نظر اسے اس منصب پر فائز کیا ہے، اس منصب کے ساتھ وفاداری نہیں ہوگی. اس لیے حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ شیخ کو چاہیے کہ مرید کا بیکار اور غلط کاموں کا مواخذہ کرے تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر آئے اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں مجسم ہو اور دین کی طلب اسے حاصل ہو. پھر آگے جو لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ پاک غذا ایک بیج کی طرح ہے. بیج جو نہیں، بیج جو ہوتا ہے جو کھیتوں میں آپ بوتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اناج اگاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ پاک غذا، صاف غذا، کہتے ہیں کہ بیج کی طرح ہے جو معدہ کی زمین میں بویا جاتا ہے. جہاں آپ کا ہاضمہ، جہاں پہ آپ کا غذا جاتا ہے، آپ کی غذائیں جہاں پہ جاتی ہیں، اس کی زمین میں ایک پاک غذا ایک بیج کی طرح جو بویا جاتا ہے. اگر وہ بیج پاک اور حلال غذا کا ہے تو اس سے اعمال صالحہ کا درخت پیدا ہوگا. ہم نے تفسیر کے پروگرام کے دوران، آیت کریمہ کی تفسیر کے دوران ہم نے یہ بات کہی تھی کہ پاک غذا سے انسان کی نسلیں سدھرتی ہیں اور ناپاک غذا سے انسان کی نسل در نسل تباہ ہو جاتی ہے. اسی عنوان کے تعلق سے حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ اگر پاک غذا ہے تو وہ آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لے جائے. اعمال صالحہ کا درخت پیدا ہوگا اس بیج سے. آپ خود بھی اعمال صالحہ پر آمادہ رہیں گے اور آپ کی اولادیں بھی اعمال صالحہ پر آمادہ رہیں گی. آپ کو بھی غلط کام پسند نہیں آئے گا اور آپ کی اولاد کو بھی غلط کام پسند نہیں آئے گا. اگر آپ پاک غذا کھا رہے ہیں، حلال غذا کھا رہے ہیں، آپ کے پیٹ میں حلال غذا جا رہا ہے، تو آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں حق پسندی ہوگی. آپ غلط کاموں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، نہ آپ کی اولادیں غلط کاموں کو برداشت کریں گے، نہ آپ سے جو متعلقین ہیں ان کے غلط کاموں کو آپ برداشت کریں گے. یہ خون میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکت عطا فرماتا ہے. اور اگر شبہ ہے، مشتبہ ہے، غذا میں مشتبہ ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے خطرات پیدا ہوتے ہیں، عبادت میں کسائل پیدا ہوں گے، سستی پیدا ہوں گے. اگر آپ کو شبہ ہے کسی غذا میں کہ یہ حرام کہ حلال ہے، اس کو آپ مت کھائیے، چھوڑ دیجیے. اگر آپ نے کھا لیا، اس کو استعمال کر لیا، تو آپ کی عبادت میں سستی پیدا ہوگی. آپ کے عمل کو دھیرے دھیرے وہ دمک کی طرح کھا جائے گا. اسی لیے حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاک غذا کی طرف متنبہ فرمایا. ناپاک غذا کھانے سے معصیت و نافرمانی کا درخت نشنما ہوگا. وہ اس کو بڑھاوا دے گا، نافرمانی پر بڑھاوا دے گا، معصیت پر بڑھاوا دے گا، اللہ کی اطاعت سے گریز کرنے کا بڑھاوا دے گا.
اللہ کی اطاعت سے ہٹنے کا بڑھاوا دے گا، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرنے کا بڑھاوا دے گا۔ رسول اللہ کی محبت کمزور ہوگی، ان سے رشتہ کمزور ہوگا۔ لیکن اگر ہم پاک غذا پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مضبوط ہوگا۔ یہ ہمارے عمل کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پاک غذا استعمال کریں، اور ہماری زندگی کے بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شیخ کامل کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے مقدس اور برگزیدہ بندے حضرت حضور سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرمودات پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔